اور یہ جو ہمارے ہاں محبت کے نام پہ اور پاکیزہ محبت اور فلانی محبت آپ کچھ بھی نام دے دیں، حرام ریلیشن کو آپ کچھ بھی نام دے دیں وہ حرام ہے. نامحرم لڑکے کی نامحرم لڑکی کے ساتھ کبھی پاکیزہ محبت نہیں ہو سکتی. پاکیزہ محبت ماں کے ساتھ ہوتی ہے، پاکیزہ محبت بہن کے ساتھ ہوتی ہے، پاکیزہ محبت بیٹی کے ساتھ ہوتی ہے، پاکیزہ محبت گرل فرینڈ کے ساتھ نہیں ہوتی. آپ خود کمپیئر کر کے دیکھ لیں کہ ماں کے ساتھ محبت کیسی ہوتی ہے، بہن کے ساتھ محبت کیسی ہوتی ہے، بیٹی کے ساتھ محبت کیسی ہوتی ہے، اور گرل فرینڈ کے ساتھ محبت کیسی ہوتی ہے. اسلام کی نظر میں یہ پاکیزہ محبت ہے. بیوی کے ساتھ محبت پاکیزہ محبت ہے. اسلام کی نظر میں یہ پاکیزہ محبت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا من احب الناس الیک، آپ کی نظر میں سب سے محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ. سب سے محبوب کون ہے؟ عائشہ. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مردوں کی بات کر رہے ہیں، مردوں میں کسی کا بتائیں. آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے ابا. یہ نہیں کہا ابو بکر صدیق، دوبارہ حضرت عائشہ کا نام لیا، ضمیر لوٹائی، ابوہا، ان کے ابو. یعنی کتنا ہمارے یہاں سسٹم الٹا ہے کہ بیوی سے اظہار محبت عار کی بات ہے. بیوی سے اظہار محبت، کسی کو کہیں نا بھائی جا کے گھر میں بیوی کو کہیں آئی لو یو، تو سارے ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں مفتی صاحب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اور یہ جو جگہ جگہ آئی لو یو چل رہا ہے وہ صحیح ہے، یہ تو حضور نے خود کہا آئی لو یو، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے جب فرمایا دنیا میں میری نظر میں سب سے محبوب عائشہ ہے، تو آئی لو یو اور اس میں کوئی فرق ہے؟ وہ انگریزی میں یا عربی میں، اور تو کوئی فرق نہیں ہے. اگر کوئی والدین اپنے بیٹے کی شادی کروا دیتے ہیں اور وہ بیٹا اپنی بیوی کو بائک پہ بٹھا کے برگر کھلانے لے جاتا ہے تو گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے. یہ اپنی بیوی کو برگر کھلانے لے گیا، ہم نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا اور جناب یہ بیوی کو بٹھا کے لے گیا، اس کے لیے آئس کریم لا رہا. بھائی ابا کو خوش ہونا چاہیے، بیوی کو کھلانے لے گیا نا برگر، گرل فرینڈ کو تو لے کے نہیں جا رہا. بھائی اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے آئس کریم لا رہا ہے، کسی گرل فرینڈ کے لیے لے کے نہیں جا رہا. تو گرل فرینڈ کے لیے لے کے جائے وہ جسٹیفائڈ ہے، وہ ٹھیک ہے، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. اور بیوی کے لیے لائے تو اس پہ اعتراض ہے. بیوی سے محبت کا اظہار کرے تو گناہ ہے، گرل فرینڈ سے محبت کا اظہار کرے تو ٹھیک ہے. تو ہمارے سٹینڈرڈ الٹے ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ مطلب اور ہم کتنا الٹے ہوں گے؟ 180 ڈگری کا فرق ہے یا نہیں اسلام میں اور ہمارے کرتوتوں میں؟ تو کہاں کے مسلمان ہیں ہم؟ قرآن میں آتا ہے لا تقربوا الفواحش، فحاشی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، ما ظہر منہا، جو ظاہر ہیں، وما بطن، اور جو خفیہ ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ. ازواج مطہرات کو قرآن نے کہا ہے وقرن فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور اس زمانے کی جاہلیت کی عورتوں کی طرح بن ٹھن کے باہر مت نکلا کرو. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات کو، ہماری امت کی جو مائیں ہیں ان کو کہا جا رہا ہے. ان کے زمانے میں مرد کون تھے؟ صحابہ. ازواج مطہرات کے زمانے میں مرد کون تھے؟ صحابہ تھے. اور عورتیں کون تھی؟ ازواج مطہرات جو ان کی مائیں ہیں. اصل میں صحابہ کی بھی مائیں ہیں نا، امہات المومنین ہے تو صحابہ کی بھی مائیں ہیں. ان ماؤں کو کہا جا رہا ہے کہ ان صحابہ کے سامنے بھی بغیر پردے کے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، اگر صحابہ کو کہا جا رہا ہے ازواج مطہرات سے کوئی کام پڑ جائے تو فاسألوہن من وراء حجاب، تو پردے کی آڑ لے کر ان سے سوال کرو. براہ راست آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ازواج مطہرات سے بات نہیں کر سکتے. ایک دفعہ مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ نامحرم سے ہاتھ ملا سکتے ہیں یا نہیں ملا سکتے. تو نامحرم سے ہاتھ ملانا تو جائز نہیں ہے، حدیث شریف میں منع ہے صراحتاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے. اب میں جو بتا رہا ہوں نا، ہمارے یہاں جو اسکالرز آ رہے ہیں، اسکالرز نے جائز کیا ہوا ہے سب کچھ، کہتے ہیں جائز ہے، کیا مسئلہ ہے اگر مرد عورت سے ہاتھ ملائے تو. ہمیں ایسے ہی اسکالرز چاہیے.
قرآن کریم میں آتا ہے کبھی کبھی اس طرح کے لوگوں کو جب میں دیکھتا ہوں نا کہ قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، حدیث میں تحریف کر رہے ہیں، تو قرآن میں آتا ہے کہ فرعون کے بارے میں یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار، کہ فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے جا رہا ہوگا اور ایک دم لے جا کے جہنم میں گرا دے گا. یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار، اپنی قوم کے اس وقت بھی لیڈ کر رہا ہوگا، قیامت کے دن بھی لیڈر بنا ہوا ہوگا، لیڈ کرتے کرتے لے جا کے کہاں ڈالے گا؟ جہنم میں ڈالے گا. تو اس طریقے سے اب میں نے یہ بات بتائی کہ بھائی عورت سے نامحرم سے مصافحہ جائز نہیں ہے، تو اس میں نے یہ بات کی، کسی نے پوچھا تھا کہ کوئی ضرورت ہو، تو میں نے اس کو یہ کہا کہ گلوز پہن کے، جیسے کبھی ڈاکٹر کو ضرورت ہوتی ہے نا علاج کرنے کے لیے، عورت گئی ہوئی ہے، اب اس نے اس کے جسم پہ ہاتھ رکھنا ہے یا کوئی زخم ہے اس کو چیک کرنا ہے، تو یہ تو ضرورت ہے، ضرورت کے وقت تو شریعت اجازت دیتی ہے. لیکن شریعت کا یہ حکم ہے مرد کو کہ ایسی صورت میں وہ کوئی گلوز وغیرہ کوئی ایسی چیز پہنے اپنے ہاتھوں میں کہ جس سے اس کا ہاتھ براہ راست ٹچ نہ ہو عورت کے ساتھ. تو میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ بھئی اگر ایسی شدید مجبوری ہو تو کوئی گلوز وغیرہ کوئی کپڑا ہاتھ میں رکھ کے ٹچ کر سکتے ہیں مجبوری کی حالت میں. اس پہ کئی لوگوں نے ایسے نیگیٹو کمنٹ کیے ہوئے تھے، یہ مولوی صاحب کس دور میں جی رہے ہیں، یہ کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن پر اعتراض ہے، ہمارے مسلمانوں کو حدیث پر اعتراض ہے، براہ راست قرآن کی آیات پر اعتراض ہے. وہ کہتے نہیں ہیں کہ مجھے قرآن پر اعتراض ہے، لیکن جب آپ کسی اسلام کے حکم پر اعتراض کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب؟ اگر کسی کو پردے کے حکم پر اعتراض ہے تو پردے کا حکم تو قرآن نے دیا ہے. اگر کسی کو اس مسئلے پر اعتراض ہے کہ کو ایجوکیشن کو آپ کیوں ناجائز کہتے ہیں، تو وہ تو اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے. تو اس چیز کی تو پابندی کروا سکتے ہیں نا کہ عورت گھر سے نکلے پردہ کر کے نکلے. میک اپ کر کے کیوں عورت گھر سے نکلتی ہے؟ عورت کے میک اپ کا سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے. شوہر کے سامنے تو عورتیں ایسے پھر رہی ہوتی ہیں گھروں میں، بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں جب شادی ہوئی تھی تو کوئی اور عورت تھی، ابھی تو بالکل ہی چینج ہو گئی ہے. اور باہر نکلیں گی تو پرفیوم، تو میک اپ، تو سرخی، تو جناب کپڑے، تو یہ کپڑے، تو وہ کپڑے، مہندی کے لیے الگ کپڑے چاہیے، نکاح کے لیے الگ چاہیے، بارات کے لیے الگ چاہیے، ولیمے کے لیے الگ چاہیے. اور شوہر کے سامنے تو بھائی تمہارا شوہر یہ، اس کے سامنے بنو سورو نا، اس کے سامنے میک اپ کرو. پھر عورتیں ہمیں فون کر کے کہتی ہیں کہ میرا شوہر دوسری لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے، ساری رات ان کے ساتھ میسیجز پہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، کال کر رہا ہوتا ہے، اس کی میرے میں اٹریکشن نہیں ہے. آپ نے اٹریکشن کا چھوڑا کیا ہے؟ اٹریکشن کا آپ نے چھوڑا کیا ہے کہ وہ آپ میں اٹریکٹ ہو، اور جو دوسری سے وہ بات کر رہا ہے وہ تو اس کو اٹریکٹ کر رہی ہے. تو ان چیزوں پر غور کریں، معاشرے کے ان مسائل پر. اندھا دھن مسلمان کو چلنے کی اجازت نہیں ہے کہ سارے ایک رو میں بہہ رہے ہیں.